بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحابتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آج کی گفتگو جس میں نسائی شریف کا 116 نمبر کا آن لائن درس ہے، ہم کریں گے اوصاف قاضی کے بارے میں۔ اسلام میں منصب قضاء کی اہمیت کے پیش نظر فقہائے کرام نے قاضی کے انتخاب کے لیے اس کی صلاحیت اور اہلیت کا ایک معیار متعین کیا ہے، تاکہ قضاء کا کام ایسے باصلاحیت اور موزوں افراد ہی کے ذریعے لیا جا سکے جو فطری طور پر فہم و شعور کی صلاحیتوں سے بہراور ہونے کے ساتھ ساتھ شریعت کے علوم کے جانکار، عدل و انصاف کی بنیادی شرط پر پورے اترنے والے، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والے ہوں۔ ہمارے یہاں فقہ کی کتابوں میں ان شرائط کو بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ علامہ ابن قدامہ فرماتے ہیں کہ قاضی کی 3 شرطیں ہیں، قاضی میں 3 شرطیں پایا جانا ضروری ہے۔ قاضی کہو، جج کہو، میجسٹریٹ کہو۔ نمبر 1 کمال، نمبر 2 عدالت یعنی نیک ہونا، نمبر 3 صاحب اجتہاد یعنی اس میں قیاس کی صفت ہو، اشباہ و نظائر کو دیکھ کر اس میں فیصلہ کرنے کی قوت ہو، وہ ما سبق کے معاملات پر حال کے معاملات کو قیاس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ عرض کیا میں نے کہ کمال، عدالت اور صاحب اجتہاد۔ کمال کی 2 قسمیں ہیں، کمال احکام اور کمال خلقت۔ کمال احکام میں 4 باتیں آتی ہیں: بالغ ہونا، عاقل ہونا، آزاد ہونا اور مذکر ہونا۔ کمال خلقت میں 3 امور آتے ہیں، ایک تو وہ گونگا نہ ہو، اندھا نہ ہو اور بہرا نہ ہو۔ علامہ کاسانی ملک العلماء صاحب بدائع الصنائع فرماتے ہیں، منصب قضاء کی اہلیت کے لیے 7 شرطوں کا ہونا ضروری ہے: عقل، بلوغ، اسلام، حریت، بصارت، نطق اور حد قذف وغیرہ سے وہ پاک ہو، کسی قسم کے کریمینل جرم میں اس کو سزا نہ ہوئی ہو۔ چنانچہ پاگل، نابالغ، کافر، نابینا، گونگا اور کریمینل جرم میں سزا پانے والے کو منصب قضاء سونپنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ قضاء کا تعلق باب ولایت سے ہے، بلکہ یہ تو عظیم ترین ولایت ہے، ذمہ داری ہے۔ اور یہ سب لوگ جو ہیں، یعنی پاگل، نابالغ، کافر، نابینا، گونگا، سزا یافتہ، یہ شہادت کے بھی قابل نہیں ہیں، ان کی تو گواہی بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو پھر سب سے اعلیٰ درجے کی ولایت اور ذمہ داری قضاء کی، اس کے تو وہ بدرجہ اولا حقدار نہیں ہوں گے۔ فقہائے احناف کے یہاں قاضی کے اندر وہ اوصاف پائے جانے ضروری ہیں جو
ایک گواہ بننے کے لیے اوصاف کا پایا جانا ضروری ہے۔ چنانچہ بہت آسان سمجھاتا ہوں، جو شخص گواہی دینے کا اہل ہوگا وہ قضا کا بھی اہل ہوگا۔ یہ بات صاحب البحر الرائق نے اور الزیلعی تبیین الحقائق نے ذکر فرمائی ہے کہ حنفیہ کے یہاں جو شخص شہادت کا اہل ہوگا وہ قضا کا بھی اہل ہوگا۔ صاحب نیل الاوطار لکھتے ہیں کہ ضروری ہے کہ ہر زمانے میں جو زیادہ باکمال اور زیادہ بہتر لوگ ہوں، انصاف فراہم کرنے کے لیے انہی کا انتخاب کیا جائے۔ پتہ چلا کہ ہر دور اور ہر زمانے کی ضرورتوں اور حالات کے پیش نظر قاضی کے اوصاف مقرر ہونے چاہیے، اور اس بات کو مد نظر رکھا جانا چاہیے کہ بہتر سے بہتر افراد قضا کے لیے منتخب کیے جا سکیں، یعنی علم شریعت، قانون اسلامی اور قانون معاصر اس سے وہ بخوبی واقف ہوں، ان کا کیریکٹر اور کردار بھی عام تمدنی زندگی میں ممتاز نظر آتا ہو، وہ ایک دم گھٹیا کیریکٹر کے اور عمومی قسم کے لوگوں کے ساتھ اٹھک بیٹھک رکھنے والے نہ ہوں، دوسروں سے معاملات اور برتاؤ میں اخلاق حسنہ اور فضائل حمیدہ کو مد نظر رکھنے کا نام ادب ہے۔ آپ پڑھ رہے ہیں نا کتاب و آداب القضات، تو میں یہ ادب سمجھا رہا ہوں کہ دوسروں کے ساتھ معاملات اور برتاؤ میں اخلاق حسنہ اور فضائل حمیدہ کو مد نظر رکھنے کا نام ادب ہے۔ انصاف کو پھیلانا، ظلم کو معاشرے سے ختم کرنا، شرعی حدود کا تحفظ اور حق سے تجاوز نہ کرنا، سنت پر چلنا، یہ قاضی کے آداب ہیں۔ دوسرے الفاظ میں قاضی کا معاشرے میں خیر کی ترویج کرنا، برائی کا سد باب کرنا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری کرنا، یہ ہے قاضی میں پائے جانے والے ادب کا ضروری ہونا ہے۔ یعنی قاضی کا سب سے بڑا ادب ہماری طرف سے نہیں، اس کے خود کے اندر جو ادب پایا جانا ضروری ہے وہ یہ کہ وہ معاشرے میں خیر کی ترویج کرتا ہو، برائیوں کا سد باب کرتا ہو، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری کرتا ہو۔ قاضی میں کیا آداب ہونے چاہیے، اس حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خط حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ہے، وہ ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے، جبکہ حضرت ابو موسیٰ عراق کے حاکم اور قاضی تھے۔ سنیے اس خط کو اور اسلامی عدالت و منصب قضا کو سن کر سر دھنتے رہ جائیے۔ حضرت عمر نے ابو موسیٰ کے نام لکھا کہ اما بعد، نظام قضا ایک محکم مضبوط فریضہ ہے، ایک ایسی سنت ہے جس کا ہمیشہ اتباع کیا گیا، لہٰذا جب کوئی بھی مقدمہ تمہارے سامنے پیش ہو تو تم اس کو اچھی طرح سمجھ لینا، اس لیے کہ جو حق نافذ نہ کیا جا سکے اس کے بارے میں باتیں بنانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اپنی مجلس میں بٹھانے، بالمشافہہ گفتگو کرنے اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے میں لوگوں کے ساتھ یکساں سلوک کرنا،
تاکہ بے اثر اور کمزور آدمی بھی تمہارے انصاف کرنے سے مایوس نہ ہو، اور با اثر آدمی رعایت و طرفداری کی امید نہ کر سکے۔ مدعی کے ذمے رہے گا کہ وہ گواہی پیش کرے، اور جو دعوے کی صحت کا انکار کرے قسم اس کے ذمے رہے گی۔ مسلمانوں کے درمیان صلح کرانا جائز ہے، سوائے اس صلح کے جو حرام کو حلال اور حلال کو حرام کرتی ہو۔ آگے حضرت عمر لکھتے ہیں، اگر تم نے کل کوئی فیصلہ کیا ہے اور آج تم نے اس پر دوبارہ غور و فکر کیا ہے اور تم کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی حاصل ہو گئی ہے، تو محض یہ بات کہ تم کل ایک فیصلہ کر چکے ہو تمہیں ہرگز حق کی طرف رجوع کرنے سے باز نہ رکھے۔ اگر تمہاری سمجھ میں جانب صواب و درستگی آ گئی تو پھر حق کی طرف رجوع کر لینا اور حق کے مطابق فیصلہ کرنا، اس لیے کہ یاد رکھو حق ایک اٹل حقیقت ہے، اس کو کوئی دوسری چیز باطل یا غلط نہیں ٹھہرا سکتی۔ اور یاد رکھو کہ باطل پر اڑے رہنے سے کہیں درجہ بہتر ہے کہ حق کی طرف رجوع کر لیا جائے۔ آگے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جن معاملات میں قرآن و حدیث کی کوئی ہدایت موجود نہ ہو، صراحت کے ساتھ نہ ہو، اور وہ تمہارے دل میں کھٹکتے ہوں، ان کے بارے میں خوب غور و فکر اور سمجھ بوجھ سے کام لینا، امثال و نظائر کو ذہن نشین کرنا، اور اس سولیوشن، اس حل کو اختیار کرنا جو تمہاری تحقیق کے مطابق زیادہ پسند اور حق سے زیادہ قریب ہو۔ مدعی کو ایک متعین مدت کی مہلت دے دینا، اگر وہ مقررہ وقت کے اندر گواہ پیش کر دے تو اسے اس کا حق دلوا دینا، ورنہ اس کے خلاف فیصلہ دے دینا۔ اس سے اس کا شک و شبہ اچھی طرح زائل ہو جائے گا اور مدعی کو کوئی اعتراض بھی نہیں رہے گا۔ آگے حضرت عمر یہ بھی لکھتے ہیں کہ سارے مسلمان عادل اور نیک ہوتے ہیں، ایک کی گواہی دوسرے کے خلاف قابل قبول ہے، سوائے اس شخص کے جس کو کسی حد کی سزا دی گئی ہو یا اس کے بارے میں یہ تجربہ ہو چکا ہو کہ وہ جھوٹی گواہی دیتا رہتا ہے، یا جس پر شبہ ہو کہ وہ مدعی کے ساتھ دوستانہ تعلقات یا رشتہ داری کی وجہ سے غلط بیانی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری خفیہ باتوں کا فیصلہ خود ہی کر دے گا، اور گواہوں کی وجہ سے اس نے تمہارے جھگڑے ختم کر دیے ہیں۔ آگے یہ بھی لکھتے ہیں کہ کمرِ عدالت میں شور و شغف، پریشان لوگوں کی ضرر رسانی اور فریقین کے درمیان ترش روی سے پیش آنے سے باز رہنا، حق کو قائم کرنے کے ان مقامات میں کہ ان کی وجہ سے اللہ اجر و ثواب دیتا ہے اور ان کا ذکر خیر کرتا ہے یا ان کے لیے اچھا ذخیرہ بناتا ہے۔ جس شخص کی نیت اپنے اور اپنے اللہ کے درمیان اچھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے اور لوگوں کے درمیان پیش آنے والے معاملات کے لیے کافی ہیں، اور جس نے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے اس صفت اور مقام پر پیش کیا جو صفت دراصل اس میں موجود نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی نظروں میں بدنام کر دے گا۔ لہٰذا اللہ کے سوا کسی اور سے تم کیوں اس کی رحمت کے خزانوں کے مقابلے میں امیدیں باندھتے ہو؟ یہ وہ خط ہے جو حضرت عمر نے سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہما کو لکھا تھا کہ اس اعتبار سے اور ان ہدایات و گائیڈ لائنز کو پیش نظر رکھتے ہوئے
تمہیں قضا کرنی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قاضی اور جج کے لیے کیا کیا ہدایت دیتے ہیں وہ بالاجمال سنیے، اور پھر ہم کتاب میں بھی دیکھیں گے۔ نمبر 1، حضور کی ہدایات کو میں بیان کر رہا ہوں کہ حضور نے قاضی اور جج کے لیے کیا کیا ہدایات عنایت فرمائی ہیں۔ نمبر 1، اجتہاد اور تحقیق کے بعد ہی فیصلہ سنانا، یعنی قاضی کے لیے ضروری ہے کہ وہ آرام طلبی، تن آسانی اور لاپرواہی سے کام نہ لے، بلکہ مقدمے کی نوعیت، فریقین کے بیانات، گواہوں کی شہادت سمجھنے اور شرعی حکم معلوم کرنے اور زیر سماعت مقدمے پر اس کا انطباق کرنے میں اپنی ساری امکانی تحقیق اور اعلیٰ صلاحیت صرف کرنے کے بعد ہی فیصلہ کرے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجنے کے واقعے میں حضور نے ہمارے لیے اس کی بھی رہنمائی فرمائی۔ ابو داؤد میں ہے کہ جب حضور نے حضرت معاذ کو یمن کا گورنر بنا کر روانہ فرمایا تو ان سے پوچھا کیسے فیصلہ کرو گے؟ عرض کیا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے ذریعے۔ حضور نے فرمایا اگر اس میں نہ پاؤ تو؟ عرض کیا تب تو اپنی رائے سے فیصلہ کروں گا۔ حضرت معاذ کی بات سن کر حضور نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ تو ایک تو اجتہاد اور تحقیق کے بعد فیصلہ سنانا۔ نمبر 2، غصہ اور پریشانی کی حالت میں فیصلہ نہ کرنا۔ حضور نے فرمایا کہ کوئی فیصلہ کرنے والا اس وقت ہرگز فیصلہ نہ کرے جبکہ وہ غصے کی حالت میں ہو، اس لیے کہ اس وقت مزاج، فکر، قوت نظریہ اور استدلالیہ حالت اعتدال پر نہیں رہتی اور کہیں کا کہیں کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، فریقین کو برابر کا درجہ دینا، کسی ایک طرف بالکل جھکاؤ نہ کرنا۔ ابو داؤد شریف میں ہے کہ حضور نے حکم دیا مقدمے کے فریقین کو قاضی کے سامنے برابر بیٹھنا چاہیے۔ نمبر 4، قاضی کو رشوت اور تحفے اور ہدیے قبول کرنے سے بالکل دور رہنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا کہ حکام کو دیے جانے والے ہدیے اور تحفے ناجائز مال ہیں۔ نمبر 5، سکون و اطمینان سے مقدمہ سننا۔ دارقطنی میں ایک روایت ہے کہ حضور نے فرمایا قاضی صرف اس وقت ہی قضا کے فرائض انجام دے جب وہ خوب کھایا پیا اور سیر ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھوک پیاس کی حالت میں انسان کی توجہ ہٹی رہتی ہے، ذہن صحیح طور پر کام نہیں کر رہا ہوتا اور غلط فیصلے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ آپ نے کتاب الطہارت میں بھی سنا کہ سخت بھوک و پیاس کی حالت میں تو نماز بھی نہیں پڑھنی چاہیے، تو فیصلہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ نمبر 6، فریقین کی بات سنے بغیر فیصلہ نہ کرنا۔ دونوں کی بات سنو، جو پہلا وہ سچا، یہ غلط نظریہ ہے، یہ ظلم ہے۔ فریقین کی بات، دونوں فریق کی، دونوں جانب کی بات کو سنو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی روایت فرماتے ہیں کہ اذا تقاضى الیک رجلان فلا تقضی للاول حتى تسمع کلام الآخر فسوف تدری کیف تقضی، کہ جب دو آدمی تمہارے پاس اپنا مقدمہ لائیں تو دوسرے کی بات سنے بغیر پہلے کے حق میں فیصلہ مت دینا، کیونکہ دوسرے کی بات سن کر تمہیں پتہ چلے گا کہ کیا فیصلہ کرنا چاہیے۔ دوسرے کی بات سننے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ نمبر 7، نظر اور اشارے میں بھی، توجہ میں بھی، دیکھنے میں بھی دونوں فریقوں میں مساوات اختیار کرنا۔ بیہقی اور دارقطنی میں
ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے مسلمانوں کا قاضی بننے کی آزمائش میں ڈالا گیا ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنے اشاروں، کنایوں اور نشست میں ان کے درمیان انصاف کرے۔ کسی ایک کی طرف زیادہ دیکھنا، کسی ایک کو اپنا محل نظر اور مرکز توجہ زیادہ بنانا یہ دوسرے پر ظلم ہے۔ نمبر 8، کسی ایک فریق کو زیادہ بلند آواز سے نہ پکارنا۔ بیہقی اور دارقطنی میں حضرت ام سلمہ کی روایت آئی کہ جسے مسلمانوں کا قاضی بننے کے امتحان میں ڈالا گیا ہو، وہ فریقین میں سے کسی ایک پر دوسرے کی نسبت آواز بھی زیادہ بلند نہ کرے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دو فریقوں میں سے ایک کو زور زور سے چلا کر، ڈانٹ کر، ڈپٹ کر، الٹی سلٹی سنا کر، ٹھنڈا کرنے کی، دبا دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو قضا کے منصب پر بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ نمبر 9، معزز و غیر معزز، آزاد و غلام کے درمیان بھی برابری کرنا۔ صحیحین میں عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا، لوگوں کی مثال ان 100 اونٹوں کی سی ہے جن میں شاید تمہیں سواری کے قابل ایک بھی نہ ملے۔ اسلام میں سب برابر ہیں، حسب و نسب سے کوئی ادنا و اعلیٰ، معزز و غیر معزز نہیں بن جاتا۔ نمبر 10، ایک فریق کو مہمان بنانے کی بھی ممانعت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک فریق کو مہمان بنانے سے منع فرمایا، ورنہ جھکاؤ ہو جانے کا خطرناک امکان رہتا ہے۔ یہ چند آداب ہیں جو حضور نے قاضیوں کے لیے بیان فرمائے، آپ کے گوش گزار ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے سارے مناہج میں اعتدال و انصاف پیش نظر رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔